السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فزکس 9th کلاس کی بک کا چیپٹر نمبر 2. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسکیلرز اور ویکٹر کوانٹیٹیز کو ڈسکس کیا تھا. اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹرمز ایسوسیٹڈ ود موشن. یہ کافی ساری ٹرمز ہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم ان کو 2 لیکچرز میں ڈیوائڈ کریں گے. آج کے لیکچر میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے اوریجن، پوزیشن، ڈسٹینس، ڈسپلیسمنٹ اور اسپیڈ، اس کے علاوہ یونیفارم اسپیڈ. سو لیٹ اسٹارٹ. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس اوریجن. تو واٹ از اوریجن؟ Origin is a point used as a reference to represent the location of some place. یعنی اوریجن کیا ہے؟ اوریجن اردو میں ہم اس کو مرکز بھی کہہ سکتے ہیں. تو مرکز کیا ہے؟ مرکز ہمارے پاس ایک ایسا نقطہ ہے جس کو ہم حوالے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کسی دوسری جگہ کی لوکیشن کو بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے. فار ایگزامپل ہم نے اپنے گھر سے اپنے اسکول کا راستہ یا جگہ بتانی ہے کہ کہاں پہ ہمارا اسکول جو ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے، تب ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارے گھر سے نارتھ ایسٹ یا جو ہے ساؤتھ ایسٹ یا پھر کوئی بھی لوکیشن جس طرف کو لوکیٹ کرے یا موجود ہو ہمارا اسکول، اس طرف کو سمجھائیں گے. تو جب ہم اس طرح کہیں گے کہ گھر سے اس طرف کو، تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کو مرکز یا اوریجن کنسیڈر کر کے اپنے اسکول یا جس بھی جگہ کی لوکیشن سمجھانی ہوتی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس پکچر کو کنسیڈر کریں تو اس پکچر میں جو ہم نے ڈرا کیا ہے، یہ ایرو ہیڈ جو پوزیشن ڈرا کی ہے اسکول کی گھر سے، تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گھر سے نارتھ ایسٹ کی طرف جو ہے وہ اسکول موجود ہے یا وہ پوائنٹ موجود ہے جس کی ہم نے لوکیشن سمجھانی ہے. اب اوریجن کے بعد نیکسٹ ٹرم ہے ہمارے پاس پوزیشن. تو پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ پوزیشن از اے ٹرم دیٹ ڈسکرائبس دا لوکیشن آف اے پلیس اور اے پوائنٹ ود ریسپیکٹ ٹو اوریجن. یعنی کہ جب ہم اوریجن کے حوالے سے کسی دوسرے پوائنٹ کی لوکیشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ جو ٹرم ہم اس لوکیشن کے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے پوزیشن. جب ہم نے اپنی پریویس ایگزامپل کو لیتے ہیں کہ گھر سے اسکول اس طرف ہے، تو ہم نے جو ہے اسکول کی پوزیشن کو لوکیٹ کیا کہ وہ کہاں پہ موجود ہے. اس طرح چونکہ ہم نے گھر کے حوالے سے سمجھائی ہے تو گھر جو ہے وہ اوریجن کنسیڈر ہو گیا، اور اسکول کی پوزیشن سمجھائی ہے تو اسکول کی جو لوکیشن ہے وہ ہمارے پاس پوزیشن بن گئی. اس کے بعد نیکسٹ ٹرم ہے ہمارے پاس ڈسٹینس. تو ڈسٹینس کیا ہے؟ ڈسٹینس از دا لینتھ آف اے پاتھ بٹوین 2 پوائنٹس. یعنی اگر ہم کوئی سے 2 پوائنٹس کنسیڈر کریں، فار ایگزامپل ہم نے کنسیڈر کیا یہ ہمارے پاس پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے، ان دونوں پوائنٹس کے درمیان کا جو راستہ ہے اس کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ ہمارے پاس ڈسٹینس کہلائے گی. ڈسٹینس جو ہے ہمارے پاس ایک اسکیلر کوانٹیٹی ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ڈسٹینس میں جو راستے کی ٹوٹل لینتھ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. تو راستہ جو ہے ہمارا یہ زگ زیگ شیپ میں ہے، اس کی کوئی فکس ڈائریکشن نہیں ہے. یہ کبھی کسی ڈائریکشن میں ہمارے پاس ہوتا ہے تو کبھی کسی ڈائریکشن میں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کی کوئی فکس ڈائریکشن نہیں بیان کر سکتے. تو جس فزیکل کوانٹیٹی کی ہم جو ہے ڈائریکشن نہ بتا سکے وہ کوانٹیٹی ہمارے پاس اسکیلر کوانٹیٹی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو ڈسٹینس ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک اسکیلر کوانٹیٹی ہے، اور اس کو جس سمبل سے ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس کیپیٹل ایس. اس کے علاوہ فزیکل کوانٹیٹیز کے حوالے سے ہمارے پاس جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کا ایس آئی یونٹ. تو ایس آئی یونٹ کیونکہ یہ ہمارے پاس لینتھ آف پاتھ ہے، تو لینتھ کا جو ہمارے پاس ایسا یونٹ تھا وہ تھا میٹر. اسی وجہ سے ڈسٹینس کا بھی جو یونٹ ہے ہمارے پاس وہ میٹر ہی ہے. یہاں پہ ہم نے اس کی سمبل ایم لکھی ہوئی ہے. تو جب ہم کسی 2 پوائنٹس کے درمیان ڈسٹینس کو بیان کریں گے تب ہم کہیں گے 15 کلومیٹر یا 15 میٹر، 500 میٹر، وٹ ایور جو بھی ڈسٹینس ہوگا ہم وہ لکھیں گے، اور میٹر جو ہوگا وہ ہمارے پاس ایسا یونٹ ہوگا. نیکسٹ ٹرم ہے ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ. تو ڈسپلیسمنٹ کیا ہے؟ ڈسپلیسمنٹ از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس which has magnitude and direction. یعنی کہ 2 پوائنٹس کے درمیان جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے، مختصر ترین فاصلہ، وہ
ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، اور ڈسپلیسمنٹ میں ہمارے پاس میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی موجود ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے۔ تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں ڈائیگرام میں یا پکچر میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ٹوٹل لینتھ تھی پاتھ کی وہ اسے ہم نے ڈسٹینس کہا تھا، اور جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوا یعنی ڈائریکٹ ڈسٹینس تو وہ اس میں ہمارے پاس ڈائریکشن انوالو ہو گئی، اور جب ڈائریکشن انوالو ہوئی ہے تب ہم نے اس شارٹیسٹ ڈسٹینس کو نام دے دیا ڈسپلیسمنٹ کا، اور یہ ہمارے پاس بن گئی ویکٹر کوانٹیٹی۔ اور جب ہم نے ویکٹر کوانٹیٹی کو ہم کہا تو اس کو ہم نے جو ہے اسمال ڈی سے ریپرزینٹ کیا۔ اب کیونکہ یہ ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے تو ویکٹر کوانٹیٹی کو ریٹن فارم میں لکھتے ہوئے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم انہیں لکھیں تو انہیں بولڈ کریں، کیونکہ یہ تو ٹائپڈ فارم میں ہے اس وجہ سے بولڈڈ ہے آلریڈی، بٹ اگر ہم نے ویسے لکھنا ہو اپنے کاپی پہ تب ہم کیا کرتے ہیں، بار لگا دیتے ہیں اوپر یا پھر ایرو ہیڈ اس طرح سے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز جو امپورٹنٹ ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز کے حوالے سے ہے وہ ہے ایس آئی یونٹ۔ تو ایس آئی یونٹ یہ اگین جو ہے لینتھ ہی ہے ود ڈائریکشن ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے جو لینتھ کا یونٹ تھا وہ میٹر تھا، تو ڈسپلیسمنٹ کا بھی جو یونٹ ہوگا وہ ہمارے پاس میٹر ہی ہوگا۔ تو اب ڈسپلیسمنٹ بھی ہو گیا، نیکسٹ ہم چیک کرتے ہیں اسپیڈ کو۔ تو اسپیڈ کیا ہے؟ اسپیڈ از دا ڈسٹینس کورڈ بائی این آبجیکٹ ان یونٹ ٹائم، یعنی کہ اسپیڈ ہمارے پاس وہ فاصلہ ہے جو کوئی آبجیکٹ کسی یونٹ ٹائم میں کور کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں اے اور بی، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو ٹوٹل لینتھ آف پاتھ ہے، وہ کوئی آبجیکٹ کتنی دیر میں کور کرتا ہے وہ اس آبجیکٹ کی سپیڈ کہلاتی ہے۔ اب کیونکہ ہمیں اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا پاتھ ہے یہ زگ زیگ شیپ میں ہے، یعنی اس کی ڈائریکشن کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، تو ہم اسے کسی اسپیسیفک ڈائریکشن کے حوالے سے بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم کسی کوانٹیٹی، فزیکل کوانٹیٹی کو کسی اسپیسیفک ڈائریکشن کے حوالے سے بیان نہیں کر سکتے اور اس کے پاس صرف اس کا میگنیٹیوڈ ہوتا ہے، تب وہ کوانٹیٹی اسکیلر کوانٹیٹی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم نے اسپیڈ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اس کا سمبل ہم نے وی لکھنا ہے اور سمپل اسمال وی ہی لکھنا ہے۔ اس کو نہ تو ہم نے بولڈ کرنا ہے، نہ ہی اوپر بار ہیڈ لگانا ہے، نہ ہی ایرو ہیڈ لگانا ہے، کیونکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ ویکٹر کوانٹیٹیز کے ساتھ اسپیسیفک ہے۔ مزید یہ کہ اسپیڈ ایک اسکیلر کوانٹیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈرائیو کوانٹیٹی بھی ہے، کیونکہ یہ دو بیسک کوانٹیٹیز ڈسٹینس کورڈ اور یونٹ ٹائم سے ڈرائیو کی گئی ہے۔ اس لیے جب ہم اسپیڈ کا فارمولا لکھیں گے تب ہم لکھتے ہیں اسپیڈ از اکولس ٹو ڈسٹینس ٹریولڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم ٹیکن، کیونکہ یہ اسپیڈ جو ہے بیسیکلی وہ ریٹ ہے جس پر کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے ڈسٹینس کور کرتا ہے۔ اب جب ہم اپنے اس فارمولا کو سمبولیکلی لکھنا چاہیں گے تب ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس اسپیڈ کا سمبل ہے اسمال وی، ڈسٹینس ٹریولڈ کا ہے ہمارے پاس کیپیٹل ایس، اور ٹائم ٹیکن کا ہے اسمال ٹی۔ تو جب ہم سمبولیکلی لکھیں گے تب ہم لکھیں گے v از اکولس ٹو ایس اوور ٹی۔ اب اس فارمولا کے تھرو جب ہم اس میں اس کے یونٹس پٹ کریں گے تو کیونکہ ہمارے پاس جو ڈسٹینس ٹریولڈ ہے وہ ٹوٹل لینتھ آف پاتھ ہے، تو لینتھ کا یونٹ ہمارے پاس آ جائے گا میٹر، اور جو ٹائم ٹیکن ہے وہ ہمارے پاس اس کا یونٹ ہے ایس یعنی سیکنڈ۔ تو جب ہمارا اسپیڈ کا یونٹ ایسا ہی ڈرائیو ہوگا وہ ہمارے پاس بنے گا میٹر پر سیکنڈ۔ تو جب ہم اس کو سمبولیکلی لکھیں گے میٹر پر سیکنڈ کو تب ہم لکھیں گے میٹر پر سیکنڈ یعنی -1 ایم ایس -1 یا پھر میٹر اوور سیکنڈ۔ اس دونوں طریقے سے ہم اسپیڈ کو یونٹ کو جو ہے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں سمبولیکلی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس موشن سے ریلیٹڈ، جو اسپیڈ سے ریلیٹڈ ایک انٹرسٹنگ ٹرم ہے وہ ہے یونیفارم اسپیڈ۔ تو یونیفارم اسپیڈ کیا ہے؟ A body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however short the interval may be۔ یعنی کہ اگر تو کسی بھی آبجیکٹ کی جو سپیڈ ہے وہ یونیفارملی انکریز کر رہی ہے، یعنی ہر ایکول انٹرول کے بعد جو ہے ٹائم کے انٹرول کے بعد وہ ایکول اس کا ڈسٹینس جو ہے کور کرنے کا وہ سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ یونیفارم سپیڈ کہلائے گی۔ اب چاہے وہ انٹرول کتنا بھی چھوٹا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ اگر ہم
یونیفارم سپیڈ کو کسی اگزامپل کے تھرو ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہم لیتے ہیں دو پوائنٹس اے اور بی. ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ٹوٹل ڈسٹینس ہے، جو پاتھ ہے، لینتھ آف پاتھ ہے، وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ 10 کلومیٹر ہے. تو جب ہماری سپیڈ یونیفارم ہم نے ڈیفائن کرنی ہے، تب ہم کیسے کہیں گے کہ ہر ایکول انٹرول جو ہمارے ڈسٹینس کا انٹرول ہے، ایکول انٹرول کے بعد سپیڈ بھی جو ہے وہ ایکولی انکریز کرنی چاہیے. تو ہم اس ایکول انٹرول جو ڈسٹینس کے ہیں وہ ہم 2 کلومیٹرز لیتے ہیں، یعنی کہ فرسٹ 2 کلومیٹر، دین 4 کلومیٹر، 6، 8 اور یہ 10، یعنی کہ 2 کے انٹرولز ہم نے کریٹ کیے ہیں. ہر 2 کلومیٹرز کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری جو سپیڈ ہے وہ 5 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے انکریز کرے گی. یعنی کہ ایٹ دا فرسٹ انٹرول جب ہمارے یہاں ڈسٹینس وہ 0 سے 2 کلومیٹر کے اس میں آیا، تب ہماری سپیڈ تھی 5 میٹر پر سیکنڈ. تو جب ہم نے 2 سے 4 کا نیکسٹ 2 کلومیٹر والا انٹرول کور کیا تو تب ہماری سپیڈ ہو گئی 10 میٹر پر سیکنڈ. اور جب ہم نے 4 سے 6 والا کور کیا تب جو ہے سپیڈ ہو گئی 15 میٹر پر سیکنڈ. اور جب ہم نے 6 سے 8 والا کور کیا انٹرول تب سپیڈ ہو گئی 20 اور میٹر پر سیکنڈ. اور جب ہم نے 8 سے 10 والا انٹرول کور کیا تب سپیڈ کیا ہو گئی 25 میٹر پر سیکنڈ. یعنی کہ ہر 2 میٹر پر سیکنڈ کے انٹرول کے بعد ہماری سپیڈ جو ہے وہ 5 میٹر پر سیکنڈ کا حساب سے انکریز کی ہے. ایکول ہی سپیڈ انکریز کی ہے اور ایکول ہی ہمارے انٹرولز تھے، یعنی 2 کلومیٹرز کے انٹرولز ہم نے کریٹ کیے تھے. تو یہ دونوں ایکول تھے. اس حساب سے جب ہماری جو سپیڈ انکریز کی تو اس سیکوینس میں جب سپیڈ انکریز کرتی ہے تو اس سپیڈ کو ہم یونیفارم سپیڈ کہتے ہیں. اب آج کے لیکچر کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، لیکن کلوز کرنے سے پہلے ہم سپیڈ سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں چیک کرتے ہیں، جیسے کہ اینیملز اور برڈز کی سپیڈ. تو برڈز میں ہم فالکن کی سپیڈ لیتے ہیں. فالکن کی جو سپیڈ ہے، فالکن یعنی باز، اس کی سپیڈ ہے ہمارے پاس 200 کلومیٹر پر آور، یعنی کہ ایک باز 200 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ سکتا ہے. اور اسی طرح چیتے کی سپیڈ ہے، تو چیتا کی سپیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 70 کلومیٹر پر آور، یعنی کہ چیتا 70 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے. اور جو ہمارے پاس سپیڈ میئرنگ ایک انسٹرومنٹ ہے وہ ہے لیڈار گن اسے کہتے ہیں. یہ وہیکلز کی سپیڈ کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا جو ہے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اس میں لیزر لائٹ یوز ہوتی ہے. لیزر لائٹ کے تھرو جو ہے ڈسٹینس چیک کیا جاتا ہے وہیکل کا جو ہے گن سے، لیڈار گن سے. پھر اس ڈسٹینس کی مدد سے جو ہے سپیڈ ایزیوم کی جاتی ہے کہ سپیڈ کتنی ہے اس وہیکل کی. اور پھر کیونکہ اس میں لیزر لائٹ یوز ہوتی ہے تو لائٹ سے مجھے یاد آیا سپیڈ لائٹ آف کی جو ہے سپیڈ وہ بھی بہت زیادہ ہے. وہ ہے ہمارے پاس 3 کروڑ، اور 3 کروڑ کو ہم 3 ملٹیپلائی 10⁸ بھی لکھ سکتے ہیں. میٹر پر سیکنڈ یونٹ آ گیا سپیڈ کا. اور اس کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک اسپیسیفک سمبل ہے ہمارے پاس، وہ ہے سی. تو C is equals to 3 into 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. اور یہ ویلیو جو ہے وہ فزکس کے نومیریکلز کرتے ہوئے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویلیو ہے اور امپورٹنٹ بھی. اب اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہو گیا. آج کے لیکچر میں پھر ہم نے کیا کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا پوزیشن، اوریجن، ڈسٹینس، ڈسپلیسمنٹ اور سپیڈ، اس کے علاوہ یونیفارم سپیڈ. اب باقی جو ہمارے پاس ٹرمز رہ گئی ہیں ایسوسیٹڈ ود موشن وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. جیسا کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کون سی ٹرمز کو ڈسکس کریں گے، وہ ہوگی ویلوسٹی، یونیفارم ویلوسٹی، اسیلریشن، یونیفارم اسیلریشن، ڈیسیلریشن یعنی نیگیٹو اسیلریشن وغیرہ کو چیک کریں گے. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.